بعض ایسے الفاظ بھی آئے ہیں جن کو لوگ نہیں سمجھتے، کیونکہ فقہ فقہا کے لیے تھا، فقہ سفہا کے لیے نہیں تھا۔ ایک سفیہ ہے احمق بے وقوف، اور ایک فقیہ ہے دانشمند۔ فقہ جو ہماری ہے اس کے مصطلحات کتاب و سنت سے لیے گئے، یہ بھی نوٹ کر لیا۔ کتاب و سنت سے مقتبس فقہ ہے۔ ایک شخص آیا، اس نے مجھ سے کہا کہ آپ کی فقہ میں تو یہ بھی لکھا ہے کہ ثم اکبر ذکرا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، کہ یہ صحیح ہے؟ میں نے کہا قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ صحیح ہے۔ حیران ہو گیا۔ میں نے کہا ہماری فقہ تو عقل مند قوم کے لیے لکھا گیا تھا، مجنونوں کے لیے اور بے وقوفوں کے لیے تو نہیں لکھا گیا تھا۔ میں نے کہا اشکال لفظ اکبروں پر ہے یا ذکرن پر ہے؟ تو اس نے کہا کہ لفظ ذکر پر ہے۔ میں نے کہا تو یہ اشکال فقہ میں ہے یا یہ اشکال آیت پر بھی ہوگا؟ للذکر مثل حظ الانثیین، یہ ذکر کس معنی میں ہے؟ تو اس نے کہا مذکر کے معنی میں۔ تو میں نے کہا وہاں ذکر مذکر کے معنی میں کیوں نہیں ہے جب قرآن کریم میں موجود ہے؟ میں نے کہا پورے قرآن میں آپ مجھے مذکر کا لفظ دکھائے، جب بھی آئے گا تو ذکر آئے گا۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، ذکور جمع ذکر۔ شیشے کے گھر میں بیٹھ کر پتھر ہی پھینکتے، دیوار آہنی پہ حماقت تو دیکھیے۔ میں نے کہا الفقہ للفقہاء لا للمجانین والسفہاء، فقہ تو ان لوگوں کے لیے لکھا گیا تھا جو قرآن و سنت کے مہارت ہے، کہ وہ اس کی روشنی میں امت کی رہنمائی کر۔ تجھ جیسے دشمن اور مرزائیوں کا ایجنٹ وہ فقہ حنفی کو اپنی عدالت میں کھڑا کر رہا ہے۔ وہ ایک آدمی نے مجھ سے پوچھا کہ ذاکر نائک کیسا ہے؟ میں نے کہا صحیح نہیں ہے۔ تو مجھے کہا کیوں؟ میں نے کہا آپ کے خیال میں صحیح ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ میں نے کہا پھر مجھ سے کیوں پوچھتے؟ مجھ سے تو آپ نے کبھی یہ نہیں پوچھا کہ مولانا سلیم اللہ خان صاحب کیسے آدمی، مولانا تقی عثمانی صاحب کیسے آدمی ہے، جو اہل حق ہے اور بہتر لوگ ہیں، تو ان کا تو نہیں پوچھتے۔ پوچھنا دلیل ہے کہ آپ کو بھی کچھ کٹکا ہے۔ تو کہنے لگا کہ ایک تو لباس ٹھیک نہیں ہے اور دوسرا گلے میں ٹائی بندی رہی۔ میں نے کہا ایک بات بتاتا ہوں، برا نہ ماننا، کہ یہ ان کی دیانتداری ہے اور آپ کا اندھا پن ہے۔ ان کی دیانتداری ہے کہ وہ دکھانا چاہتے کہ میں مغرب کا ایجنٹ ہوں، میں یہود اور نصارہ کا زرخرید ہوں، کام ان کا کر رہا ہوں، قرآن سے زیادہ بابل سناتا ہوں، ان کی کتابیں پڑھ پڑھ کے سناتا ہوں۔ قرآن والے تو ہے وہ پکڑ لیں گے، بابل کا کون؟ اناجیل کا کوئی بھی نہیں، کوئی دنیا کا پادری انجیل کا ماہر نہیں، وہ منسوخ کتابیں ہیں، متروک ہو چکی ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر اور قرآن کے نزول پر توریت، زبور، انجیل و صحائف سب کے سب ختم، ان کی کوئی حقیقت باقی نہیں۔ تو جب آپ خود مطمئن نہیں ہے ان کے ظاہر اعمال اور شبیہ سے، ظاہر ہے دین تو اہل دین سے سیکھا جاتا ہے۔ ڈاکٹر نائک شلوار قمیض پہننا شروع کر دے تو کیا آپ اس کو صحیح عالم مان لیں گے؟ ہرگز نہیں، وہ غلط ہے، وہ غلط ہی رہے گا، شلوار قمیض نہیں۔ اگر وہ حجر اسود اور کعبے کے درمیان میں کھڑا ہو جائے تب بھی کہوں گا کہ زندیق اور بے دین، دشمن خدا و رسول ہے، تا وقت کہ وہ غلط عقائد سے توبہ نہ کرے۔ لباس کی وجہ سے کسی کو لباس کی حد تک غلط کہا جائے گا۔ ذاکر نائک قرآن بغیر وضو اور بغیر غسل کے اٹھانے کا قائل ہے، یہ اسلامی عقیدے کی خلاف ورزی۔ وہ امت کو 3 طلاق کے بعد دوبارہ رجوع کا کہتے ہیں بغیر حلال شریعہ کے، اور عمر بھر زنا کروانے کی تلقین کر رہا ہے۔ وہ یہود اور بے دینوں کا زرخرید غلام ہے، عالمی ایجنٹ ہے یہود و نصارہ کا، اس لیے وہ ان کی کتابوں کے حوالے زیادہ